إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر اللہ رب العزت کی بڑائی کبریائی تعریف توصیف حمد و ثنا بادشاہی شہنشاہی یکتائی تنہائی ہر قسم کی وڈائی اسی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام دنیای انسانیت کا اکیلے تنہا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حاکم ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امامنا فی الدنیا، امامنا فی الآخرہ، امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کے دلوں کے بہار جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رحمت و بخشش کی دعا آل رسول، اصحاب رسول، تابعین، تبا تابعین اور بروقت جو امت کے رہبر رہنما پیشوا ہیں۔
حاضرین جمعہ، قوم و ملت کے جوان اور نوجوان ساتھیوں، بڑے بزرگوں، عزیز بچوں، خطبہ مسنونہ کے اندر جس آیت کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اسی آیت کی روشنی میں میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ الہ العالم سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حق بات کہنے اور حق بات سننے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس دنیا کے اندر کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے بیٹے کا تعریف کرتا ہے، اس کے وصف کو بیان کرتا ہے، اس کے فضائل کو بیان کرتا ہے۔ والدین اپنے بچوں کے وصف، اس کے اندر جو صفات ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اچھا ہے، برا ہے، نیک ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، روپے اور پیسے والا ہے۔ عزت، شان و شوکت سے اللہ نے اس کو عطا کیا۔ کسی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کا رشتہ دار، اس کے خاندان والے، اس کے اعزاء و اقارب، اس کے ساتھ میں اٹھنے بیٹھنے والے اس کے وصف کو بیان کرتے ہیں کہ بھائی میرا دوست ایسا ہے، ان صفات کا وہ حامل ہے، یہ ساری خوبیاں ہمارے دوست کے اندر پائی جاتی ہیں۔ لیکن وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے کہ جن کے صفات کا تذکرہ خود اللہ رب العزت کر رہا ہے، جن کے خوبیوں کا بیان اللہ رب العزت کر رہا ہے، جن کے شان و شوکت کا بیان اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس کے اندر کر رہا ہے، جن کے شان و شوکت کا بیان خود کائنات کے رہبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، وہ کتنے خوش نصیب لوگ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے، یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 112۔ اس سے پہلے بھی خطبہ جمعہ کے اندر میں نے کہا تھا کہ آپ سورہ توبہ کو پڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے شان کو اور بہت سارے مسائل کو اس پورے سورے کے اندر بیان کیا ہے۔ بڑی زبردست صورت ہے قرآن کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے تمام مومنین، خاص طور سے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے شان کو اس آیت کے اندر بیان کیا ہے کہ وہ کیسے لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون، وہ ایسے لوگ تھے توبہ کرنے والے تھے، اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے لوگ تھے، وہ اللہ کے دین کے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ دینے والے تھے۔ بعض علماء کرام نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے روزہ رکھنے والے تھے۔ جیسے آدمی اللہ کے دین کے خاطر اپنا گھر بار، اپنے رشتہ داروں اور سارے چیزوں، آرائش و آرام کی چیزوں کو چھوڑ کر کے آدمی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے، ایسے ہی آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو تین چیزیں انسان کے لیے بہت مرغوب ہیں، ان کو چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے آدمی اپنے گھر بار اور اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے اللہ کے دین کے خاطر، ایسے آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو کھانا چھوڑ دیتا ہے، پینا چھوڑ دیتا ہے، بیوی جو اس کے لیے حلال ہے اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ تو اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی توحید کا اعلان کرنے والے ہیں،
اللہ کی تسبیح اور تحلیل بیان کرنے والے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دینے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دوسرے جگہ پر اور غالباً اسی صورت کے اندر بیان فرمایا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، آپ انہیں دیکھو گے کہ وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجود کرنے والے ہیں۔ اور اس آیت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے وہ رکوع کرنے والے ہیں، سجود کرنے والے ہیں۔ 6 صفات پہلے جو بیان کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، ان کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، اللہ کے حق سے ہے، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں بیچ میں دو صفت آ رہا ہے، اس کا تعلق بندوں سے ہے، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ صحابہ کی یہ شان، تمام مومنین کی یہ شان ہے کہ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے وَنَّاحَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ 2 صفات لوگوں کے تعلق سے ہے۔ اور آخری صفت، 9ویں صفت، جس کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور آخرت سے بھی ہے، اللہ کی حدود کو، اللہ کی حدود کی تابعداری کرتے ہیں۔ اللہ نے جو ان کے اوپر حلال کیا ہے اس کو حلال جانتے ہیں، اور جس کو حرام کیا ہے اس کو حرام جانتے ہیں۔ مکمل طور سے اللہ کے حدود کی پاسداری کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر حلال کیا اس کو حرام جانتے ہیں، حلال کیا اس کو حلال جانتے ہیں، اور جو حرام کر دیا اس کو حرام جانتے ہیں۔ جب یہ 9 صفات کسی مومن بندے کے اندر پیدا ہو جائے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ اے نبی، ایسے لوگوں کو وبشر المؤمنین، ایسے مومنین بندوں کو آپ جنت کی بشارت دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ یہ صفات ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنی ہے، اللہ کے دین کے خاطر اگر موقع ایسا آ جائے تو سب کچھ قربان کر دینا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا ہے۔ یہ سارے صفات صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر بدرجہ اتم، مکمل طور سے کوٹ کوٹ کر ان کے اندر بھرا ہوا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں ایک مشہور صحابی سیدنا حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کتنے عظیم صحابی تھے، نوجوان صحابی تھے، اور جوانی کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تقریباً 33 یا 34 سال کی عمر میں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، یعنی بالکل جوان تھے۔ 33-34 سال کی عمر میں آدمی بالکل جوان ہوتا ہے، اور 18 سال کی عمر میں تو یہ ایمان لائے تھے، 18 سال کی عمر میں یہ ایمان لائے تھے، اور 34 سال کی عمر میں یہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن اس صحابی کی شان کا کیا کہنا، کیا کہنا۔ 18 سال کی عمر میں ایمان لائے۔ ان کا نام معاذ ابن جبل تھا، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی، نام معاذ تھا۔ اور کیا غضب کے یہ صحابی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا جو ہے علم سے نوازا تھا، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، کسی بات کو بہت دور تک سوچتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت گہرا علم دیا تھا۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور آپ سے امامت کے لیے عرض کیا، اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو ہمارے ساتھ میں لگا دیجئے جو ہمیں نماز پڑھا دیا کرے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے اوپر نظر ڈالا، تمام صحابہ کرام کے اوپر نظر ڈالنے کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ کتنے بڑے یہ علم والے تھے، بڑے جلیل القدر صحابی آپ کے پاس موجود تھے، لیکن ان تمام صحابہ کرام میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھانٹ کر کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امام بنا دیا۔ اور 18 سال کے بعد ایمان لانے کے بعد ان کے قرآن کے ساتھ میں ان کا جو شوق تھا قرآن کو یاد کرنے کا، اور قرآن کے اندر جو ہے تدبر، غور و فکر کا
کرنے کا کہ اس کے بعد میں انہوں نے پورے قرآن کو جو ہے حافظہ کر لیا، قرآن کو پورے طرح سے اس کے حافظ بن گئے، زبانی یاد کر لیا۔ اور زبانی یاد ہی نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو قرآن کے لیے کھول دیا، قرآن کے جو معانی اور مفاہیم اور مطالب ہیں ان کو مکمل طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر بٹھا دیا۔ اسی لیے ایک موقع پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ چار شخصیت ایسی ہے کہ جن سے قرآن کا علم حاصل کیا کرو۔ اللہ اکبر! اللہ کے نبی بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن کا بہت بڑا علم دیا ہے، یہ قرآن کے بہت بڑے جاننے والے، ان کا نام لے کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان سے قرآن کا علم حاصل کیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں سب سے پہلے میرا نام لیا کہ عبداللہ بن مسعود سے قرآن کا علم حاصل کیا کرو، قرآن کے جو ہے علم ان کے پاس بہت ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حذیفہ کا نام لیا۔ اس کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ معاذ بن جبل سے قرآن کا علم حاصل کیا کرو، اور آخر میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا کہ ان سے بھی قرآن کا علم حاصل کیا کرو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے قاری ہی نہیں تھے بلکہ قرآن کے ایک ایک لفظ کو سمجھتے تھے، اس کے معنی اور مفہوم کو جانتے تھے، وہ جانتے تھے، ان کو پتا تھا۔ اسی لیے سید المحدثین امام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کی راوی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس امت میں سب سے زیادہ رحم دل اگر کوئی آدمی ہے تو وہ ابو بکر ہیں، سب سے نرم دل، رحم دل، بڑی رحمت ان کے اندر موجود ہے، بڑے رحم دل ہے۔ اور دین کے معاملے میں اگر کوئی سخت ہے تو وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت، شریعت کے معاملے میں سب سے زیادہ سختی سے نافذ کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اس امت کے سب سے باحیا شرمیلے، اس امت کے سب سے باحیا شرمیلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے فرشتے بھی شرم و حیا کیا کرتے تھے، فرشتے بھی شرم و حیا کیا کرتے تھے۔ وراثت کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ اس امت میں زید بن ثابت کو علم دیا ہے، وراثت کے معاملے میں، اللہ اکبر، وراثت کے معاملے میں زید بن ثابت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت علم دیا تھا۔ اور اس کے بعد میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور اگر حلال و حرام کے بارے میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے سب سے زیادہ اس امت میں کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال و حرام کے تعلق سے سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے، اور اس امت کے امین حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کا، فقاہت کا اور ان کے دور اندیشی کا اعتراف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غضب کا علم دیا تھا، بہت دور سے بات کو سمجھتے تھے، دور اندیش تھے۔ ہاں، ایک موقع ایسا ہوا، تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے اور حسن درجے کا واقعہ ہے، احادیث کی کتابوں میں اس کا کچھ حصہ ملتا ہے، دونوں کو ملا کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا یہ واقعہ، ایک شخص تھا جو اپنے بال بچوں کو چھوڑ کے سفر پہ چلا گیا اور تقریباً 2 سال باہر رہا، 2 سال، اور 2 سال کی مدت بتانے کے بعد وہ پھر جب اپنے گھر پر پہنچتا ہے تو جب وہ اپنے بیوی کو دیکھتا ہے تو وہ حاملہ ہے، پیٹ سے اس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا، کوئی بھی آدمی پریشان ہو جائے گا،
कोई भी आदमी परेशान हो जाएगा। वो आदमी जब घूम करके आया तो देखा कि उसकी बीवी हामिला है, तो देख करके परेशान हो गया, या अल्लाह क्या हुआ, ये कैसे मुमकिन है, मैं तो 2 साल से बाहर हूं, अपनी बीवी के करीब भी नहीं आया हूं, तो ये क्या मामला हो गया। उसके ज़हन में बात गई कि कहीं ना कहीं मेरी बीवी सही नहीं है, इसकी आदत सही नहीं है। वो बड़ा परेशान होकर के खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आता है और पूरे वाक़े को बयान कर देता है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दीन के मामले में बड़े गैरतमंद थे, बहुत सख्त थे, पहले ही बतला दिया, बुखारी की रिवायत है, दीन के मामले में सख्ती से अमल करते थे। वो भी समझ गए कि भाई 2 साल से जब ये आदमी बाहर रह रहा है तो ये कैसे मुमकिन है, कहीं तो ऐसा यही मुमकिन है कि उसने बदकारी की है। चुनांचे उन्होंने रज्म का फैसला कर लिया कि पत्थर से मार मार के हिलाक कर दिया जाए। जब इस बात की खबर हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक पहुंची तो हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सीधे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और कहा, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन, जल्दबाजी से काम मत कीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, इंतजार कर लीजिए, उस औरत को मोहलत दे दीजिए, बच्चे को जन्म देने दीजिए, उसके बाद में जो शरीयत का मामला है फैसला किया जाएगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को तो समझते थे कि ये ऐसा कोई आदमी नहीं है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान का इसको इल्म दिया है, बहुत दूर की बातों को समझता है ये आदमी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनकी बात को रखा, कहा ठीक कोई बात नहीं। जब उस औरत ने बच्चे को जन्म दिया तो वो बच्चा अपने बाप का हूबहू शक्ल था, उसका शक्ल बिल्कुल उसके बाप का था, एकदम अपने बाप के ऊपर गया था। उसके बाप को खड़ा कर दो और उस बच्चे को खड़ा कर दो तो दोनों में तफरीक करना मुश्किल हो जाता, बिल्कुल अपने बाप की शक्ल पर गया। और मां के पेट से जब उस बच्चे ने जन्म लिया, अल्लाह तेरी कुदरत का क्या कहना, रब्बना वलकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी, अल्लाह जिसको चाहे जितना दिन चाहे मां के पेट में रखे, अल्लाह जिसको चाहे जितना दिन मां के पेट में रखे। जब वो बच्चा मां के पेट से पैदा हुआ तो उसके दूध के दोनों दांत निकले हुए थे, दूध के दोनों दांत निकले हुए थे, सही वाकया है, हसन दर्जे का ये वाकया है, दूध के दोनों दांत निकले हुए थे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस बच्चे को देखा तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कांप गए, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कांप गए और कांपते हुए थर्राए हुए आवाज में कहा कि माओ ने अब हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा बच्चा जन्म देना बंद कर दिया है। अगर आज मुआज ना होते तो उमर हिलाक हो जाता, यानी गलत फैसला मैं कर देता। अल्लाह जिसको चाहे जितने दिन मां के पेट में रखे, अल्लाह चाहे बगैर बाप के पैदा कर दे, अल्लाह चाहे मां के पेट में बच्चा हो तो सपाट कर दे, आदमी को लगे ही नहीं कि मां के पेट में बच्चा है कि नहीं है, अल्लाह चाहे। अंदाजा कीजिए। तो ये हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जितने गहरे इल्म वाले थे उतने अल्लाह वाले थे, उतने ही अल्लाह तबारक व तआला से डरते थे और उतने ही अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करते थे। उनके तकवे का बयान है, वो खुद बयान फरमाते हैं, अरे छोटे मोटे गुनाह और कबीरा गुनाह तो बहुत दूर की बात है, जब से मैं इस्लाम लाया हूं, वो खुद बयान फरमाते हैं कि जब से मैं इस्लाम लाया हूं, इस्लाम लाने के बाद मैंने अपने दाहिने जानिब कभी थूका नहीं है, पूरी जिंदगी के अंदर मैंने अपने दाहिने जानिब कभी थूका नहीं है। मैं यहीं पर मस्जिद में से देखता हूं दाहिने जानिब से लोग खिड़की से थूक देते हैं, जबकि ये सही नहीं है, खिड़की से सामने से थूक देते हैं और वहां दाहिने जानिब से थूक देते हैं, जबकि ये सही नहीं है। हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह की कसम, जब से मैं ईमान लाया हूं, कबीरा गुनाह तो बहुत दूर की बात है, मैंने अपने दाहिने जानिब थूकना भी गवारा नहीं किया है। थूकना, क्योंकि दाहिने जानिब फरिश्ते होते हैं और दाहिना जानिब जो होता है वो बाएं जानिब से अफजल होता है, इसलिए मैंने
بائیں جان داہنے جانے تھوکنا بھی گوارا نہیں کیا. اتنے بڑے تقوی والے تھے. راتوں کو اٹھ کر اللہ کی عبادت کرتے تھے اور دن کو روزہ رکھتے تھے, اور جب بھی ان کے پاس روپیہ اور پیسہ آتا تو اللہ کے راستے میں بے درے خرچ کیا کرے. صحابہ کرام کی شان ہے, یہ صحابہ کرام کی شان ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی بات ہے. ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 دینار اپنے ایک غلام کو دے کر کے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا. اور بھیجنے کے بعد غلام سے کہا دیکھنا, تھوڑی دیر وہاں رکنا اور دیکھنا کہ معاذ اس دینار کا کیا کرتے ہیں. تھوڑا رک جانا, ٹھہر جانا اور دیکھنا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال پانے کے بعد کیا کرتے ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 400 دینار جب ہاتھ میں رکھا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کو غریبوں, مسکینوں, بیواؤں, یتیموں اللہ کے گھر میں اللہ کے راستے میں فوراً خرچ کر دیا. بیوی کے اصرار پر, بیوی کے کہنے پر صرف 2 دینار رکھا. بیوی نے کہا کہ 2 دینار رکھ لو, تو بیوی کے کہنے پر 2 دینار رکھ لیا کہ بل ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. اتنے بڑے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بھی تھے, متقی اور پرہیزگار تھے, اتنے بڑے عالم تھے, دین کے جاننے والے تھے. ہر موڑ پر انہوں نے دین کی خدمت کی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے صبر و ضبط کا انتہا کر دی. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر کے کہا پوری دنیا اللہ کے نبی سے محبت کرتی ہے, اور اللہ کے نبی قسم کھا کر کے کہتے ہیں واللہ انی لاحبک یا معاذ, اللہ کی قسم, ہاتھ کو ہاتھ میں پکڑ کر کے کہتے ہیں اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں, اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں, اللہ کی قسم معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان, میں بھی اللہ کے نبی آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں. یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے میرے بھائی اور دوستو. تمام صحابہ کرام کے دلوں کے اندر یہ جو آیت ہے نا, یہ جو آیت ہے کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون, اللہ اکبر, یہ اس کے مصداق تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساری صفتوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دلوں کے اندر اتار دیا تھا, کوٹ کوٹ کے بھر دیا تھا. ہمیں اور آپ کو بھی انہی صفات کو اپنانے کی ضرورت ہے, ان کی سیرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے, ان کے ایمان کو دیکھنے کی ضرورت ہے, ان کے اخلاق کو دیکھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی اور دوستو. اور انہی اخلاق اور انہی کردار اور انہی سیرت کو آج بھی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت کو اپنائیں گے اور اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحمت کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر آنے والے مصائب اور علام کو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحم و کرم سے دور کرے گا. الہ العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر جو بھی بیان ہوا ہے اس کو سن کر, سمجھ کر, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہمارے اندر بھی وہی صفات بھر دے جو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے اندر تھا. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کو صاف کر دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک کر دے. الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو صوم و صلات کا پابند بنا دے. الہ العالمین جب تک ہمیں روئے زمین پر زندہ رکھے, ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اسلام پر ہو. الہ العالمین ہم میں سے جو اس دنیا سے وفات پا گئے ہیں تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کے گناہوں کو معاف فرما دے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله
باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ان اللہ یعلم ما تصنعون. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے.